نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ محترم المقام، سورۃ النحل کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں مومنین کے لیے جو اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور عمل صالح پر جو اس کے لیے جنتی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص بھی نیک عمل کرے۔ یہ جو من ہے تفید العموم، یہ عموم اور شمول پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے جو اجر ملتا ہے وہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، اللہ کی عطا جو ہے وہ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استحقاق اجر جو ہے وہ خاص فیملی کے لیے نہیں، وہ خاص شکل و صورت کے افراد اور اشخاص کے لیے نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیے، قبیلہ کوئی ہو، فیملی کوئی ہو اور خاندان کوئی ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ پھر عمل صالح کرنے والے دو انواع ہیں، نوعین ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نہ کہے کہ اجر صالح کا جو استحقاق ثواب ہے وہ کسی خاص مخصوص مرد کے لیے ہے، مخصوص جو ہے وہ جنس کے لیے ہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا نیک عمل کوئی بھی کرے، کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی فیملی کا ہو اور کسی بھی نوع کا ہو، وہ مذکر ہو، وہ مؤنث ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ لیڈیز ہوں، وہ جنس ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگلا ایک قول ہے وہ بڑا زبردست ہے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ ایک بات تو سامنے آ گئی، خدا کی بارگاہ میں اجر پانے کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے کسی قبیلے کی تخصیص نہیں ہے، کسی جنس کی تخصیص نہیں ہے، کسی نوع کی تخصیص نہیں ہے۔ فرمایا جو بھی عمل صالح کرے، جو بھی اچھے عمل کرے اور امر خیر کرے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، شرط یہ ہے وہ میرے محبوب کا غلام ہو، شرط یہ ہے وہ میرے محبوب کا تابع دار ہو، شرط یہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہو، شرط یہ ہے وہ حدیث پر عمل کرنے والا ہو، شرط یہ ہے وہ میرا بھی فرمانبردار ہو، میرے محبوب کا بھی فرمانبردار ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا دنیا دارو تمہاری فیکٹری
تمہارا مل اور تمہارے مختلف شاپ سے آنے والی جو انکم ہے اس وجہ سے ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دنیا دار اور یہ جو پیسے دار ہے، اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی زندگی تو ہے، اس کا جینا تو ہے، اس کی لائف تو ہے، لیکن وہ پاکیزہ ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، وہ میرے محبوب کا غلام بن جاتا ہے، وہ میرے محبوب کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے شکل کوئی بھی ہو اور قبیلہ کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اسے عزت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اس کو عزت ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دور کے قبیلے کا رہنے والا ہے، قریشی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، ہاشمی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، عرب کے سرداروں سے تعلق نہیں رکھتا، عرب کے اور پیسے دار مالدار سے تعلق نہیں رکھتا، اور خوبصورت بھی نہیں ہے، وہ سفید فام بھی نہیں ہے، وہ تو سیاہ فام ہے، وہ تو حبشی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کا ہو جاتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، پھر ہم اسے دنیا میں لوگ تو اسے سیاہ فام کہتے ہیں، حبشی قبیلے کا بندہ کہتے ہیں، ہم کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر کے ہم اعلان کرا دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ عزت بخشی ہے، آج یہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے ہماری عزت کا اور اعلان کر رہا ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جنت میں داخل کر کے حورین جنت کا جو ہے ان کے عقد میں دے دیں۔ بھائی شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایماندار ہو، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آمن باللہ، فرمایا ایمان باللہ کے بھی کچھ شرائط ہیں، ایمان باللہ کے بھی کچھ لوازمات ہیں، ایمان بالرسول کے بھی کچھ لوازمات ہیں، ایمان بالکتاب کے بھی کچھ لوازمات ہیں، ایمان بالملائکہ کے بھی کچھ لوازمات ہیں، ایمان بالقدر والخیر وشرہ من اللہ تعالی اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں، اور کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، رسول پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، فرشتوں پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، کتابوں پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کی طرف سے تقدیر خیر اور شر پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ فرمایا پھر قرآن کہتا ہے اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے تم وہ نبھاؤ، اور اللہ نے جو اپنے ذمہ لیا ہے اللہ وہ پوری کر دے۔ من آمن باللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، خدا کا محبوب بننے کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، خدا کا پیارا بننے کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی محبوب بندیاں اور امت اللہ، اللہ کی باندیاں دھرتی پر ایسی بھی ہیں شاید مردوں کو یہ فضیلت نہ ملی ہو، مگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا اور خاتون اول، یہ ہوتی ہیں خاتون اول، یہ نہیں کہ کسی بادشاہ کی اور ٹرمپ کی بیوی بھی وہ جو خاتون اول بن جائے گی، ایسا نہیں ہے، یہ ہوتی ہے خاتون اول۔ فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا، کھانا لے کر کے حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ آئیں کھانا پیش کیا، مجھے کھانا دیا، اتنی میں جبریل امین آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاتون آئی ہے نا یہ اتنا اللہ کو پیاری ہے، اتنا اللہ کو پیاری ہے، اللہ آپ پر بھی سلام بھیج رہا ہے، اس خاتون پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر آرام فرما ہے، جبریل امین حضور کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ کو بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ سنو، اللہ جن پر خدا سلام بھیجے، خدا جن پر سلام بھیجے، جبریل امین کے ذریعے سلام بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج مطہرات ہوں وہاں سلام بھیجے، اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون جنت ہیں جن کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے، جن کے اطیب و اطہر کو بیان کرنے کے لیے، جن کے تقدیس اور تطہیر کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 18 آیاتیں اتاری اور بتا دیا لوگوں جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور قرآن مصلوں پر پڑھا جاتا رہے گا، قرآن تراویح میں سنائی دیتا رہے گا، قرآن فرائض میں پڑھا جاتا رہے گا، اس وقت تک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں 2 طرح کے لفظ آیا ہیں، قرآن پاک میں 2 طرح کے لفظ آیا ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرمایا یا اہل الکتاب وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہل کتاب جو اہل بیت جو ہیں یا اہل البیت جو ہیں، اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ پاکیزہ ہیں، ان کی طہارت کا اللہ نے حکم دیا، لیکن یہ آیات پہلے مصداق حضرت ازواج مطہرات ہیں، بعد میں وہ ابا کے نیچے والے ہیں، وہ کسا کے نیچے والے ہیں، نبی کی دعا کے نیچے والے ہیں، اللہم ہاؤلائی اہل البیتی والے ہیں۔ یاد رکھیے گا اہل بیت کی طہارت کے لیے اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کے لیے، اطیب ہونے کے لیے اللہ نے 18 آیات اتاری۔ اچھا آپ اندازہ لگائیں، ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہم ہاؤلائی اہل بیت نہ کہتے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور قرآن پاک کا یہ مصداق علماء بیان نہ کرتے کہ اہل کسا بھی ہیں، اہل عبا بھی ہیں، اہل ردا بھی ہیں، اہل البیت وہ ہیں جو حضور کی دعا کے نیچے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر میرے حبیب نے دعا نہ کی ہوتی تب بھی ہمارے سر کا تاج حضرت علی المرتضیٰ تھے، تب بھی ہمارے سر کا تاج حضرت حسنین کریمین تھے، تب بھی ہمارے سر کا تاج فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کیونکہ ان کی نسبت براہ راست حضور سے۔ اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے نا جی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف مقامات پر تقدیس کے لیے، تطہیر کے لیے، طہارت کے لیے، نظافت کے لیے جو آیات مقدسہ اتاری ہے نا، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں تھا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے لیے مثلا ایک آیات اتاری، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے 18 آیات اتاری، تو پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا ان کی شان کم ہے، ان کی شان زیادہ، نانا جو شان
عائشہ صدیقہ کا ہے اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اور اسی طرح جو شان اہل بیت اطہار کی ہے ان کا بھی کوئی مقابل نہیں، ان کا بھی کوئی مقابل نہیں۔ یہ ڈیگریڈ کرنا آپ کی سوچ پیدا ہو گئی ہے، ڈیگریڈ کرنا خارجی سوچ پیدا ہو گئی ہے، ڈیگریڈ کرنا وہ جو ہے رافضی سوچ پیدا ہو گئی ہے، ڈیگریڈ کرنا تفضیلی سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں جیسے ایک آدمی گلستان سجاتا ہے اور اس گلستان کے اندر ہر طرح کا پھول لگاتا ہے، ہر طرح کی کلی لگاتا ہے، ہر طرح کا خوبصورت پودا لگاتا ہے، ارے کبھی جا کر اس مالی سے پوچھیں مجھے بتائیں تو صحیح یہ کلی اس کے مقابلے میں اعلیٰ تو نہیں ہے، یہ پھول دوسرے کے مقابلے میں اعلیٰ تو نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، اور جو صبح شام ان کی پرورش کر رہا ہے، صبح شام ان کو پانی دے رہا ہے، ان کے نزدیک اعلیٰ کلی بھی ان کے لیے بہتر ہے، اور اس سے کمتر کلی بھی اس کے لیے بہتر ہے، وہ سب کو برابر پانی دے رہا ہے۔ اسی طرح گلشن رسالت میں، گلدستہ نبوت میں یہ سارے پھول تھے، اور کبھی اس کو صحابی کا نام دیا، اور کبھی اس کو اہل بیت کا نام دیا، کبھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام دیا۔ رب کعبہ کی قسم جس طرح تمہارا مالی اپنے گلشن میں لگائے گئے ہر پھول سے محبت کرتا ہے، گلدستہ نبوت میں سجایا ہوا ہر پھول وہ میرے محبوب کو محبوب لگتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ عظیم مجتہد ہیں، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی، لاکھوں حدیثیں یاد تھی، اور یہ بڑے عظیم المرتبت بڑی شان و شوکت والے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بڑے ٹہل ٹہل کے چل رہے تھے، جیسے کوئی ناز و نعام کے ساتھ چلتا ہے، اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلتا ہے، بڑی کر و فر کے ساتھ چلتا ہے۔ کسی نے امام صاحب سے پوچھا ارے احمد بن حنبل جنت میں یہ ٹھاٹ باٹ کیسی ہے، جنت میں یہ نظارہ کیسا ہے، جنت میں یہ کر و فر کیسی ہے، جنت میں یہ جو ہے ٹھاٹ باٹ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا ایو مشیت ہاذہی، آپ نے فرمایا مشیت الخدام فی دار السلام، فرمایا ارے بھائی جو دار نعیم میں آ جائے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہ چلے تو کیسے چلے، جو دار جنت میں آ جائے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہ چلے تو کیسے چلے، اور دار جو ہے اور جنت الفردوس میں آ جائے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہ چلے تو کیسے چلے؟ انہوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح اللہ نے یہ مقام آپ کو دیا کیسے ہے، جنت کی ٹھاٹ باٹ کیسے دی ہے، جنت کا ناز و نعام کیسے دیا ہے، جنت کی یہ کر و فر کیسے دی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دور میں ایک مسئلہ اٹھا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ تو کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی جس طرح ذات غیر مخلوق ہے صفات بھی غیر مخلوق ہے۔ فرمایا میں نے اعلان کیا تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے۔ وقت کے بادشاہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، میں نے قرآن کی عزت کی، قرآن کی حفاظت کی، اللہ نے مجھے جنت میں ناز و نعام کی زندگی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ درس قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔